السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فرعون انسانی تاریخ میں غفلت، سرکشی و طغیان کی سب سے بڑی علامت ہے، جس نے علل اعلان اپنے لیے کسی الوہی صفت کی بجائے براہ راست الہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرعونی معاشرے کے 3 اہم عناصر ترکیبی ہیں۔ نمبر 1، سراسر مادیت پر مبنی جدید ترین ٹیکنالوجی، جس کا مظہر اس وقت حامان تھا۔ نمبر 2، معاشی قوت کو ہتھیار بنا کر ایمان کی خرید و فروخت کرنے کا ذریعہ بنانے والی غیر معمولی دولت، جس کا مظہر اس وقت قارون تھا۔ اور نمبر 3، حقیقت اور مجاز کے فاصلے کو جادوگری سے مٹانے اور روح لطیف میں باطل کے ذریعے دخل دینے والی فن ساحری یعنی دجل و فریب، جس کا مظہر اس وقت سامری تھا۔ یہ 3 عناصر یکجا ہوں تو چوتھا عنصر فرعونیت پیدا ہوتا ہے، جو ان 3 عناصر کے دم پر ابتداً غفلت میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر سرکشی و طغیان پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہر دور میں اللہ سے بغاوت اور سرکشی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی، غیر معمولی معاشی قوت اور فن ساحری یعنی دجل و فریب درکار ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں ان چاروں کا ذکر یکجا آیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، پس انہوں نے کہا یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ آیت 24 میں سامری کا نام لے کر ذکر نہیں، لیکن فرعون، حامان اور قارون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگایا تھا کہ یہ ساحر کذاب ہیں، تو دراصل انہوں نے اپنے معاشرے کے ایک تیسرے اور ایک اہم عنصر ہی کو یاد کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو ساحر تھے اور نہ ہی کذاب، مگر فرعونی معاشرے میں دجل و فریب کا کاروبار ضرور عروج پر تھا اور کذب و بطلان ہی کی حکمرانی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فوراً سے پیشتر موسیٰ علیہ السلام کو ساحر و کذاب کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیاں اور سلطان مبین لے کر آئے تھے، اس لیے فرعون نے چاہا کہ انہیں معاشرہ ایک جادوگر کی حیثیت سے دیکھے، نہ کہ اللہ کے پیغامبر اور فرستادہ کی حیثیت سے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ٹیکنالوجی لے کر آتے تو فرعون اس کا مقابلہ اپنی ٹیکنالوجی سے کرتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بے پناہ دولت ہوتی تو فرعون قارون کو ان کے بالمقابل پیش کرتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے اور ابتداً مشکل تھا کہ فرعون معجزات کی الہی حکمت و عظمت کو سمجھ سکتا، اس لیے اس نے اسے فن ساحری سے تشبیہ دی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سلطان مبین کے ساتھ آئے تھے، یعنی ایسی غالب دلائل کے ساتھ جس کا انکار کسی صورت ممکن نہ تھا۔ جو شخص بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے معجزات سے واقف ہے، وہ بخوبی ادراک رکھتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی صریح علامات دے کر بھیجا تھا جس کے بعد اس سے انکار ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مامور من اللہ ہیں۔ پھر ان معجزات کو پیش کرنے کے بعد ان کا کوئی دنیاوی تقاضا بھی نہیں تھا، یہ وہ امر تھا جو ان کی نبوت کے لیے براہین قاطعہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر کی سطح سے کہیں بلند تھے، جو اپنی شوبدہ بازیوں سے دنیاوی جاہ و حشم کا متمنی ہوتا ہے۔ جو عظیم الشان معجزات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پے در پے ظاہر ہوئے، ان میں سے ہر ایک یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ یہ جادو کا نہیں بلکہ صرف الہی طاقت ہی کا کرشمہ ہے۔ فرعون اور اس کے حواری اس حقیقت کو بخوبی جانتے تھے، مگر اپنے استکبار کے سبب ماننے سے انکاری تھے۔ یہ استکبار ہی تو تھا جس نے ابلیس کو اللہ کا مقرب بننے کے باوجود سرکشی پہ آمادہ کر دیا۔ فرعون بھی سلطان مبین دیکھنے کے باوجود حق سے انکاری رہا۔ فرعونی معاشرہ دجالی معاشرے کی بالکل ابتدائی اور محدود شکل تھی۔ فرعون کا سامان غفلت و سرکشی بھی محدود تھا، وہ اپنی خدائی کے لیے بھی دوسرے کی طاقت پر انحصار رکھتا تھا، جبکہ دجال کا فتنہ عالمگیر اور ہمہ جہت ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی،
غیر معمولی دولت اور دجل و فریب کی ملمہ کاری، ان سب کا منبع خود دجال کی اپنی ذات ہے۔ فرعونی معاشرے کے چاروں عناصر کے چار مختلف مظاہر تھے، جبکہ دجال مذکورہ چاروں عناصر کا تنہا مظہر ہے۔ ضعیف الایمان افراد کو گمراہ کرنے کے لیے صرف ایک عنصر بھی کافی ہے، سراسر مادیت کو ابدیت کے قائم مقام بنانے والی ٹیکنالوجی، ہوس و آز میں مبتلا کر دینے والی بے پناہ دولت اور مجاز کو حقیقت بنا کر پیش کرنے والی یہ پرفریب دنیا۔ الغرض یہ سب موجودہ دور کے باطل خدا ہیں جو اپنی پرستش کراتے اور انسان کو اپنا بندے بیدام بنا لیتے ہیں۔ ذہنی غلامی کی یہی کیفیت ہے جو انسان کو ایک حقیقی الہ کی بندگی سے منحرف کر دیتی اور صراط مستقیم سے دور لے جاتی ہے۔ لیکن انحراف و بطلان کی اس دنیا میں حق و صداقت کی عظیم الشان نشانی قرآن کریم اور نبوت محمدی موجود ہیں، جو دجال کی بنائی ہوئی اس پرفریب دنیا کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیتی اور ان کی بے توقیری کو اہل ایمان پر ظاہر کر دیتی ہے۔ آج کی پرفریب دنیا فرعونی معاشرے سے نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ دجالی معاشرے میں منتقل ہو رہی ہے۔ آج حامان کی ٹیکنالوجی بھی دجال کی زیر سرپرستی پروان چڑھ رہی ہے۔ قارون کا خزانہ بھی لوگوں کے ایمان کو مبتلا آزمائش کر رہا ہے، اور سامری کا جادو بھی نگاہوں پر فریب کے پردے گرا رہا ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، ان کے لیے فریب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بالآخر وہی فوز و فلاح کے حامل ہوں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حق پرستی کی راہ پر چلے گا، دجال اور دجالی نظام سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسے وقتی پریشانیاں تو مل سکتی ہیں، لیکن انجام کار اسی کے لیے بہتری ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ فتنے عروج پر ہیں اور نیکی اور خیر کے ابلاغ خود بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، مختلف طریقوں سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو بناتے رہیں۔